جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم زیوٹ فریڈ ہوف فرینکفرٹ کے اندر موجود ہیں، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں، جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائیں ذکر خیر کی شکل میں۔ تو آج یہاں تدفین تھی اپنا اہلیہ محترم عبید اللہ باجوہ صاحب کی، تو اس کے لیے کافی دوست یہاں حاضر تھے۔ آپ نے نماز جنازہ دیکھی، اس کے بعد ان کا سفر آخرت دیکھا، اور پھر اس کے بعد تدفین کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پھر وہاں دعا اور ان کے عزیزوں کے ساتھ جو اظہار افسوس۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مکرم داؤد احمد کالوں صاحب کے بڑے بھائی مبشر احمد کالوں، اور یہاں ہم اس وقت موجود ہیں ساتھ بلال احمد کالوں جو ہے، ان کی قبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چند سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کے ایک بھائی وہاں دوسرے ثاقب کالوں، وہ بھی کچھ سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ تو آج ان کی یادوں کو بھی تازہ کرتے ہیں دعا کی غرض سے۔ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ہمارے کافی جو نوجوان یا بزرگ جو جماعت کی خدمت کرتے رہے ہیں، رفیق احمد شاہد صاحب کی قبر نظر آ رہی ہے۔ ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ذکر ہم اس وقت کریں گے عبید اللہ باجوہ صاحب کا، جو کافی سال پہلے بڑی خدمت بجا لاتے ہوئے جماعت کی وفات پا گئے تھے، اور آج ان کی اہلیہ کی تدفین تھی۔ تو مبشر کالوں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یادیں ہیں وہ عبید اللہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی، وہ تھوڑا بیان کریں تاکہ جو لوگ سنیں وہ ذکر خیر کی شکل میں دعا کا موقع ملے۔ السلام علیکم۔ جس طرح افسر صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہماری مرحومہ بہن منیرہ باجوہ صاحب کی تدفین کے موقع پر یہاں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ 1986 میں وہ بچوں کے ساتھ تشریف لائی تھی جرمنی میں، اور خدا کے فضل سے انہوں نے تعدم آخر جماعت کی خدمت کی ہے۔ صدر جماعت رہی ہیں مختلف جماعتوں میں، بطور صدر لجنہ کام کی توفیق ملی انہیں۔ نیشنل عاملہ میں کی لجنہ کی بھی وہ ممبر رہیں، اور خدا کے فضل سے ان کے جو ہسبینڈ تھے جو چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب، ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس بیوی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا یہاں کافی موقع دیا، اور جب بیت الجامع کا سنگ بنیاد حضرت امیر المومنین علیہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے رکھا، تو اس وقت چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ چونکہ ان کے بہت خدمات تھیں اس زمین کے خریدنے میں، تو حضور نے عذرائے شفقت انہیں جو ہے سنگ بنیاد میں ان کو اینٹ رکھنے کی اجازت مرمت فرمائی، اور خدا کے فضل سے انہوں نے یہ بیت الجامع کی اینٹ جو ہے وہ لجنہ کی طرف سے، یہ سال ہر سال سے یہاں اوفنبرگ میں بھی لجنہ کی صدر رہیں، مختلف عہدوں پہ کام کرتی رہیں۔ ہمارے جو مربی سلسلہ ہے نسیم احمد باجوہ صاحب، ان کی یہ وشیرہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق رحمت کرے اور ان کے بچوں کا حافظ ناصر ہو۔ چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب کی اتنی یادیں ہیں کہ خدا کے فضل سے ایک لمبا عرصہ انہوں نے خدمت کی۔ وہ اوفنبرگ جماعت کے پہلے لوکل امیر تھے۔ پھر انہوں نے چودھری داؤد احمد کالوں صاحب کے زمانے میں جب آپ صدر تھے تو ان کے ساتھ بطور نائب صدر ان کو لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی۔ پھر چودھری مقصود احمد صاحب کے ساتھ انہیں خدمت کی توفیق ملی، اور عجیب اتفاق ہے کہ وہ وفات بھی جب ہوئی وہ بیت الصبوح میں خدمت کرتے ہوئے ہی اس وقت وہ ان پہ دورہ ایک پڑا، اور جس کی وجہ سے وہ پھر کچھ عرصہ کوما میں رہے۔ تو ان کی خدمات لمبی ہیں۔ وہ انصار اللہ اجتماع کے ناظم اعلیٰ کے طور پر بھی ہمیشہ انہوں نے خدمات بجا لائیں۔ اس طرح انہوں نے تاریخ انصار اللہ کی کمیٹی کے وہ صدر تھے۔ مجھے خاکسار کو بھی 3 سال ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ بے انتہا ان میں خوبیاں تھیں۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر ان کی تقاریر اب تک یاد ہے۔ حضرت امیر المومنین اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کہ ایک دفعہ جب آپ خدام الانبیاء میں تھے تو آپ کو چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب کو میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور جب عجیب اتفاق ہے کہ ایک لمبا عرصہ قوما میں رہے، اور عین جب حضور یہاں تشریف لائے ہیں فرینکفرٹ میں تو ان کی وفات ہو گئی، اور چنانچہ
حضرت امیر المومنین اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ان کا نماز جنازہ پڑھا. خلیفۃ المسیح رابع حضرت خلیفۃ المسیح خامس. اچھا انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. اچھا 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 ماشاء اللہ. تو ان کی بے شمار خدمات ہیں. یہ جو بیت الجامع آج جہاں خدا کے فضل سے کل ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, مربی ہاؤس ہے. اور یہ اس زمانے میں میرے جو بھائی ہیں چودھری داؤد احمد کالو صاحب صدر انصار اللہ, ان کے ساتھ چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب نے, دونوں نے مل کے یہ زمین خریدی اور اس کے لیے بڑی کوشش کی. اور آج اس کا ثمر جو ہے وہ کوفر باغ کی جماعت جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. خدا کے فضل سے بڑی وسیع مسجد ہے, ساتھ مربی ہاؤس ہے. اور وہ اس سودے میں جو خرید کی گئی, اس میں چودھری عبید اللہ باجوہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. دیکھیں جی ایک مسجد بن گئی اور جو لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں, جو دعا کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس دعاؤں میں وہ عبید اللہ باجوہ صاحب بھی وہ اپنا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے. خدمات کا سلسلہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی آپ غریب رحمت کرے اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنی ابدی جنت و جگہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں کا حافظ و ناصر ہو. آمین. یہ سارا آپ نے جو ذکر خیر سنا ہے ابھی کالو صاحب, یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز یہ سمجھیں کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اپنے جو اعمال ہیں وہ اپنا اعمال نامہ بند ہو چکا ہوتا ہے, لیکن جو لوگ بعد میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں اور وہ ایک سلسلہ ان کی جو درجات کی بلندی کا وہ جاری ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس طرح ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنے گزرے. جی ہم اپنے جو ذکر خیر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم نے تدفین میں شرکت کی. بہت سارے دوست جو ہیں دعا کی غرض سے یہاں شامل ہوئے. اہلیہ محترم عبید اللہ باجوہ صاحب, ان کے بیٹے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم تھوڑا عظیم والدہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان کی تربیت کی جو انہوں نے آج مقام حاصل کیا, اور کیا خوبیاں انہوں نے ایز اے والدہ ان میں دیکھیں جو دوسرے لوگوں تک پہنچیں دعا کے حساب سے بھی اور ایز اے ماڈل کے ساتھ. جی اپنا تھوڑا سا اگر بیان کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا کل سنا ہے اور بڑی دل کو خوشی ہوئی ہے اور بڑا ایک آپ کے لیے بھی اچھے جذبات دل میں آئے ہیں کہ آپ ایسے کر رہے ہیں اور جماعت کو اور دوسروں کو اس طریقے سے بھی انفارمیشن دیتے ہیں. تو امی جان الحمدللہ جوانی کی عمر سے ہی بہت قابل تھیں. اسکول میں اسٹڈی میں پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے پاکستان میں وہاں پہ اپنی اسٹڈی کو مکمل کیا. تو ہم بات کر رہے ہیں یہ 1955-60 کی. تو اس زمانے میں تو پتہ ہے آپ کو پاکستان کے بھی حالات بہت تنگ تھے. عورتوں کو کوئی ایسے اتنا آسان نہیں تھا. بالکل اسکولوں کے اندر جا کے کالج کے اندر جا کے اپنی اسٹڈی کریں. پھر میرے نانا جی جو کہ نسیم احمد باجوہ صاحب جو مبلغ ہیں مسجد فضل الحنن میں, تو نانا جی کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ وہ نہیں تھے پسند کرتے کہ اسکول میں اسٹڈی میں یونیورسٹی میں کالج کے اندر میری بیٹی جائے. اور وہ تو پھر انہوں نے اتنی مطلب کہ گھر میں بیٹھ کے روتی رہنا. پھر نانا جی وہ خود پروفیسر تھے. تو پھر انہوں نے ان کو ایک کتابیں لا کے دیں اور پھر انہوں نے گھر میں بیٹھ کے تو وہاں پہ جو سی ہے اپنا MBA یا ماسٹر کا امتحان دیا. ان کی قابلیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا تھا. بالکل. اور قابلیت کے ساتھ پھر انہوں نے she never give up. یہ ان کا سب سے میسج تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہمت نہیں ہارنے نا. اس ضمن میں ساری لائف کے اندر ان کا میں ان کا ذکر خیر اور ان کی جو یادیں ہیں اس میں سے یہ سب سے مین بات ہے کہ مسئلے مسائل پرابلم جو بھی آئیں ہر انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں لیکن ہمت نہ ہارنا یہ بہت بڑی بات صحیح بات ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ بات کہ یہاں پہ جرمنی ہم آ گئے تو شروع سے ہی جماعت کے ساتھ لگن اور ایک بے چینی کی تھی کہ ہم نے جماعت کی کیسے خدمت کرنی ہے. صحیح بات. انہیں اس طرح جماعت کا پہلا صدر ہونے کا موقع ملا. اس کے بعد بے شمار انہوں نے جماعت کے
جماعت سے صرف یہ نہیں کہ عہدہ، دل لگی لگن تھی، دلی لگن تھی کہ میں دل سے کرنا. ٹھیک ہے. پاکستان میں وہ ٹیچر بھی تھیں، ربا کے اندر بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں، کہتی ہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ آپ کی امی کب آئیں گی اسکول میں، کون سے کپڑے انہوں نے ڈالے ہوں گے، کون سے ایسے. ان کا نا بڑا ایک اپنا ایک ٹیچنگ شعبہ ہی ایسا جی، ہزاروں. آپ تو مطلب آپ ایک بچے، ہم مطلب آپ سے وہ سارے وہ بچے ہی ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا ہوا ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ان دونوں چیزیں، ایک طرف محنت کرنا، نیور گیو اپ، دوسری طرف اپنا خیال رکھنا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جرمنی کے اندر آ کے میں کہوں گا کہ ابا جان کی وفات کے بعد تقریباً 17 سال. اچھا. اور ہم 7 بیٹے بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ 15-16 سے انکل کھند ہے. تو بغیر میاں کے دیکھیں آج کل بہت مشکل. بالکل صحیح بات، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. اب 2004-5 سے ابا جان کی وفات ہوئی 2005 میں. اچھا. اب 2023 بالکل صحیح، تقریباً 19 سال. بالکل صحیح. تو اس عمر کے اندر پھر بچوں کے ساتھ اور پھر ساتھ رہنا، کوپ کرنا، اور کبھی نہیں میں نے آج تک ان کے منہ سے الفاظ ایسے کہ ناشکری نہیں کی. ٹھیک ہے. تو باقی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کمزوریاں. بالکل، یہ تو اس میں تو ہر ایک انسان وہ کہتے ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے. یہ تو ہر انسان کو اگر آپ قریدنا شروع کریں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی جو خوبیاں اس میں تلاش کریں اور وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ سنیں ان میں بھی وہ شوق پیدا ہو اور پھر ان کے لیے دعا کا ایک ذریعہ بنے. ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کالون صاحب کے آپ کی والدہ کو ماشاءاللہ وہ جب مسجد عفن باغ میں اسے رکھنے کی توفیق ملی ہے. یہ مطلب بہت بڑا اعزاز ہے کہ مطلب اس کی اینٹ رکھنے کا. والد صاحب کی جو خدمات ہیں جماعت کے لیے، اس میں بہت بڑا کردار والدہ کا بھی ہے آپ کا، کیونکہ جب گھر سے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سکون ملے گا تو جو خاوند ہے وہ جماعت کے لیے ٹائم دے سکے گا، خدمت کر سکے گا. میں تو یاد کہتا ہوں، مجھے تو یاد ہے جی، اور میں ہنسا بھی کرتا تھا ابا جان کو، تھوڑا سا میں مطلب کہ مذاق بھی کرتا تھا کہ ابو جان کی جو تقریریں ہیں وہ کرتے تھے جلسے پہ بھی، تو ان کی کنسٹرکشن، ان کو لکھنے والے سب امی تھی. واہ کیا بات ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے بہت بڑا یہ ان کے لیے. ابو کو مطلب کہ میں کہا واہ واہ ابا جی ہے. تو اب دنیا کو نہیں پتا کہ امی کر رہی ہیں تقریریں لکھنا اور حوالے نکالنا. لیکن ابا جان کی یہ خوبی تھی وہ ہمیشہ صبح کے وقت نا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور پھر قرآن مجید کے اندر نا نشان لگاتے جاتے تھے کہ یہاں پہ میں نے یہ نوٹ ہے، یہ نوٹ ہے. تو وہ پھر امی کو بتا دیتے تھے کہ لیکن لکھنا اور اس کو تحریر دینی، شکل دینی، یہ تو امی مطلب کہ اس میں ماسٹر تھی. صحیح. تو ان کا سب سے آخری پھر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں ہیں اور ان کی جو کوششیں ہیں اس کو دنیاوی نظر میں پھر قبول فرمایا. بالکل صحیح. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہ حضور نے پھر برائے شفقت انہیں کہا کہ نہیں آپ نہ اس میں رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں قبولیت ہمیں نشان نظر. بھائی لوگ تو دیکھیں بڑی حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی قربت تھوڑی سی قریب ہم کھڑے ہو جائیں. تو یہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد میں اینٹ لگائے جانا، جو لوگ وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ اس کا بھی حصہ دار. باقی آپ کی جو تربیت ہے، آپ کو بڑے ہونے میں جو والدہ نے مطلب کوئی خاص ایسی چیزیں جو آپ کو یاد ہوں، مطلب پڑھائی میں جیسے بعض آپ وہ تو ٹیچر تھیں تو انہوں نے بچوں کا لازمی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سارے ہی بچے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پڑھے ہیں اور اچھا نام بنایا ہے، تو اس میں بھی ان کا مین کردار والدہ کا رہا ہے. بالکل. امی جان کی میں نے بتایا نا کہ ماشاءاللہ قابلیت ان میں بہت زیادہ تھی. ٹھیک. اور وہ اپنی قابلیت کے ساتھ آپ کو سمجھاتی تھیں، بتاتی تھیں. مجھے یہ تو نہیں یاد کہ پڑھو نہیں، لیکن وہ اپنی قابلیت کے ساتھ ان میں اتنی ہمیں
ہمیں وہ بیٹ کرتی تھی. اچھا 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 آپ کھیلیں ٹھیک تو باتوں باتوں میں آپ کو بیٹ کر دیتے. اچھا پوائنٹ کے لیے. اچھا 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 ماشاء اللہ ہم سب کافی اپنی اپنی پرسنالٹی ہے نا ماشاء اللہ وکیل ہے, لیکن امی کے سامنے ہم مطلب کہ بڑے کم ہی بالکل واقع ہیں. تو یہ ان کی ایسی خوبی ہے کہ ٹھیک ہے بچے کو پڑھانا لکھانا سکھانا, لیکن انہوں نے ہمیں خود ہر کام کرنے کے لیے اور ہر کام کے لیے محنت کرنے کے لیے نا صحیح انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا. ماڈل فگر جس کو آپ کہتے ہیں. اور پھر خود نا ٹھیک ہے کہ آپ کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ آج آپ سیکھ رہے ہو 1+1=2, لیکن بعد میں آپ نے دنیا میں بے شمار چیزیں سیکھنی ہے نا, تو آپ اسٹرگل کرنا سیکھو, محنت کرنا سیکھو, اور مسائل کا سامنا کرنا سیکھو. تو یہ ان کی کامیابی ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے بڑی اچھی مثال تھی کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. پرابلمس ہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کو فیس کرنا ہے. لیکن جو دنیاوی میرے خیال میں زندہ رہنے کی جو بنیادی اصول ہے نا ان کو انہوں نے کافی ہمیں صحیح آپ ان کو اپنائیں. اور دنیاوی بھی, لیکن دنیا نہیں دینی اور دنیا نا دین سے بھی جوڑے, خلافت سے مضبوط تعلق رکھنا ہے. نماز نہ پڑھو, قرآن بھی نہ پڑھو, مسجد میں نہ جاؤ, یہ جماعت کے ساتھ نہ تعلق رکھتے, تو وہ تو بہت زور دیتے ہیں ان چیزوں کو اپنائیں اور پھر خلافت سے تعلق قائم رکھنا. اور آج تک نا ابھی مطلب کہ 75 ان کی عمر ہے ہوئی ہے, میں نے آج تک ان کو میں نے مذاق بھی کرنا کہ نہیں اب تو, لیکن انہوں نے دوپٹے کا میں کہتا ہوں اچھا 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 آسمان مطلب طوفان آ جائے اور مطلب کہ جیسے ہوا ہے جو مرضی آ جائے, ناممکن ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کا خیال نہ رکھیں. اچھا ہاں, تو بہنوں نے بھی مذاق کرنا بھی تھا. اب 75 سال کہتی نہیں, میں اپنے آپ کو اندر سے 16 کی سمجھتی ہوں. اچھا اچھا بس جی, یہ یادیں رہ جاتی ہیں انسان کے ساتھ. خاص طور پہ والدہ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی چھتری ہے, جب تک قائم ہے سارے بچے اس کے نیچے, جیسے وہ مرغی کے پروں کے نیچے نہیں اکٹھے ہو جاتے, وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب والدہ والی چھتری جائے تو پھر بکھر جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آپ تمام بہن بھائیوں کو صبر کی توفیق دے. تو باقی یہ جو اچھی باتیں ہیں باقی لوگ جو سنتے ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مقام بلند کرے. شکریہ جی.